110ویں رات شہرزاد نے کہا، جب حماد بدو نے بتایا کہ ایک نوجوان سے اس کی بہن کے لیے ان میں مقابلہ ہوا، اور جب اس نوجوان نے اس کے سارے ساتھیوں کو قتل کر دیا، اور جب اس نے سوچا کہ اگر وہ اس سے مقابلہ کرے گا تو وہ اسے بھی مار ڈالے گا، اور اگر میدان چھوڑ کر بھاگتا ہے تو عربوں میں اس کی سخت بدنامی ہوگی، تو اب اس نے بتایا کہ ابھی میں اسی سوچ بچار میں تھا کہ کیا کیا جائے کہ اتنے میں نوجوان نے مجھے ذرا بھی مہلت نہ دی، اور میری طرف لپک کر اس نے مجھے اپنے ہاتھ سے پکڑا اور زمین پر دے پٹکا۔ اب اس نے تلوار اٹھائی اور چاہتا تھا کہ میری گردن اڑا دے، مگر میں اس کے دامن سے چمٹ گیا اور رونے پیٹنے اور فریاد کرنے لگا۔ جب اس لڑکی نے یہ دیکھا تو وہ اپنے بھائی کی بہادری پر بہت خوش ہوئی، اور اس نے بڑھ کر اس کی پیشانی کو بوسہ دیا۔ اب اس جوان نے مجھے اپنی بہن کے سپرد کر کے کہا کہ اس کی خبر گیری کر اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کر، کیونکہ اب یہ ہماری پناہ میں ہے۔ اب لڑکی میرے زرہ کے حلقے کو پکڑ کر مجھے کتے کی طرح کھینچتی لے چلی۔ اس کے بعد اس نے اپنے بھائی کا زرہ بختر اتار کر اسے کپڑے پہنائے اور اس کے لیے ہاتھی دانت کی ایک کرسی بچھائی۔ جوان اس پر بیٹھ گیا اور لڑکی نے کہا کہ اللہ تیری عزت و آبرو چمکائے اور تجھے زمانے کے حادثات سے محفوظ رکھے۔ اب میں اپنی حالت پر غور کرنے لگا، اور یہ دیکھ کر کہ میں قیدی ہوں میں خود اپنی نگاہ میں گر گیا۔ اب اس کے بعد میں اس لڑکی کو دیکھنے لگا اور اس کے حسن میں محو ہو گیا، اور اپنے دل میں کہنے لگا کہ یہ سارا فتنہ اسی کا برپا کیا ہوا ہے۔ میں اس کی خوبصورتی پر حیران تھا اور میرے آنسو جاری تھے کہ اتنے میں لڑکی اپنے بھائی کے لیے کھانا لائی۔ جوان نے مجھے اپنے ساتھ کھانے کے لیے بلایا۔ اس پر میں خوش ہو گیا اور میرے دل سے قتل ہونے کا ڈر نکل گیا۔ جب وہ کھانا کھا چکا تو لڑکی اس کے لیے شراب نوشی کا سامان لائی، اور جوان شراب پینے میں مشغول ہو گیا اور اتنی پی کہ شراب اس کے سر میں چڑھ گئی اور اس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ اب اس نے میری طرف مخاطب ہو کر کہا کہ اے حماد، تو مجھے جانتا ہے کہ نہیں؟ میں نے کہا کہ تیری جان کی قسم میں بالکل ناواقف ہوں۔ اس نے کہا کہ میں عباد بن تمیم ہوں، خدا نے تیری جان بچا لی اور تجھے تیری شادی کے لیے زندہ رکھا۔ اس کے بعد اس نے مجھے ایک جام پیش کیا اور میں اسے چڑھا گیا، پھر دوسرا، پھر تیسرا اور پھر چوتھا، اور میں سب کے سب پی گیا، اور مجھے قسم دی کہ میں اس کے ساتھ کبھی دغا بازی نہ کروں۔ میں نے قسمیں کھائیں کہ میں اسے ہرگز دھوکہ نہ دوں گا بلکہ اس کا ہاتھ بٹاؤں گا۔ اب اس نے اپنی بہن سے کہا کہ وہ مجھے ریشمی پوشاک دے، اور وہ پوشاک لے آئی، اور یہ پوشاک جو میں پہنے ہوئے ہوں انہی کی ہے۔ اس نے یہ بھی کہا کہ وہ مجھے بہترین اونٹنیوں میں سے ایک اونٹنی دے، اور وہ ایک اونٹنی لے آئی جس کے اوپر تحفے تحائف اور کھانے پینے کا سامان لدا ہوا تھا۔ پھر اس نے میرے لیے ایک گھوڑا منگوایا اور وہ اسے بھی لے آئی۔ یہ ساری چیزیں اس نے مجھے دے دیں، اور میں ان کے ساتھ 3 دن تک رہا اور ان کی دعوتیں کھاتا رہا۔ جو جو چیزیں اس نے مجھے دی تھیں میرے پاس اب تک موجود ہیں۔ چوتھے دن دوپہر کے وقت جب وہ سونے لگا تو اس نے مجھ سے کہا
کہ اے بھائی، اے حماد، میں چاہتا ہوں کہ ذرا سو جاؤں تاکہ مجھے آرام ملے، اور میں اپنی جان تیرے سپرد کرتا ہوں۔ اگر تجھے سوار آتے ہوئے نظر آئیں تو ڈریو مت، کیونکہ وہ بنی سالبہ کے قبیلے کے ہوں گے جو مجھ سے لڑنا چاہیں گے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی تلوار سرہانے رکھی اور سو گیا۔ جب وہ گہری نیند میں تھا تو شیطان نے میرے دل میں وسوسہ ڈالا کہ میں اسے مار ڈالوں، اور میں نے جلدی سے اٹھ کر اس کے سرہانے سے تلوار نکالی اور اس پر ایسا وار کیا کہ اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ جب اس کی بہن کو معلوم ہوا کہ میں نے کیا کیا ہے تو خیمے کی طرف سے دوڑی آئی اور اپنے بھائی پر گر پڑی اور کہنے لگی کہ لعنت ہو تیرے آباء و اجداد پر، تو نے میرے بھائی کو کیوں دغا بازی سے قتل کر دیا، حالانکہ وہ چاہتا تھا کہ دوسرے مہینے کے شروع میں وہ میری شادی تجھ سے کر دے اور تجھے تحفے تحائف اور کھانے پینے کا سامان دے کر تیرے وطن بھیج دے۔ یہ کہہ کر اس نے وہ تلوار کھینچ لی جو اس کے پاس تھی اور اس کا قبضہ زمین سے ٹیکا اور نوک اپنے سینے کی طرف کر کے اس پر جھکی، یہاں تک کہ وہ اس کی پیٹھ سے نکل آئی اور وہ مردہ ہو کر زمین پر گر پڑی۔ اس پر میں سخت غمگین ہوا اور مجھے سخت پشیمانی ہوئی، لیکن اب پچھتانے سے کیا ہوتا تھا۔ اس کے بعد میں جلدی سے اٹھ کر خیمے میں گیا اور جو چیزیں ہلکی اور قیمتی تھیں انہیں لے کر چلتا ہوا، اور ڈرا اور عجلت کی وجہ سے نہ میں اپنے ساتھیوں کی طرف متوجہ ہوا اور نہ لڑکی کی طرف، اور نہ جوان کو دفن کیا۔ اور یہ قصہ پہلے قصے سے زیادہ عجیب ہے جو اس خادمہ لڑکی کے ساتھ پیش آیا جسے میں بیت المقدس سے چرا لے گیا تھا۔ جب نزلۃ الزمان نے بدو کا یہ قصہ سنا تو اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ اب وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور تلوار کھینچ کر بدو حماد پر ایک ایسا ہاتھ مارا کہ وہ اس کی گردن کو نرخرے تک کاٹتی ہوئی چلی گئی۔ حاضرین نے اس سے کہا کہ تو نے اس کے قتل کرنے میں اتنی جلدی کیوں کی؟ اس نے جواب دیا کہ شکر ہے اس خدا کا جس نے میری زندگی میں یہ موقع دیا کہ میں اپنا بدلہ اپنے ہاتھ سے لوں۔ اس کے بعد اس نے غلاموں کو حکم دیا کہ وہ اس کی ٹانگیں پکڑ کر کھینچتے ہوئے لے جائیں اور کتوں کے آگے ڈال آئیں۔ اب وہ 3 میں سے باقی 2 کی طرف مخاطب ہوئے۔ ان میں سے ایک حبشی غلام تھا۔ انہوں نے پوچھا کہ تیرا نام کیا ہے؟ اپنا حال صحیح بتا۔ اس نے کہا کہ میرا نام غضبان ہے، اور اس نے وہ سارا قصہ بیان کیا جو اسے روم کے بادشاہ ہردوب کی بیٹی شہزادی ابریزہ کے ساتھ پیش آیا تھا، اور یہ کہ اس نے اسے کس طرح قتل کیا اور بھاگ گیا۔ ابھی غلام اپنا قصہ پورا نہ کرنے پایا تھا کہ بادشاہ رمضان نے تلوار سے اس کی گردن اڑا دی اور کہنے لگا کہ شکر ہے خدا کا کہ اس نے مجھے میری ماں کا بدلہ لینے تک زندہ رکھا۔ اب وہ تیسرے شخص کی طرف متوجہ ہوئے، اور وہ وہی شتر باند تھا جسے بیت المقدس والوں نے کرائے پر لیا تھا کہ وہ ذو المکان کو شفا خانے پہنچائے جو دمشق میں تھا، اور وہ اسے راکھ کے ڈھیر پر پھینک کر چلتا ہوا تھا۔ انہوں نے اس سے کہا کہ تو اپنا قصہ سنا، مگر سچ سچ کہیو۔ اس نے وہ سارا قصہ سنایا جو اسے شہزادہ ذو المکان کے ساتھ پیش آیا تھا، یہ کہ جب وہ بیمار تھا تو وہ اسے اس شرط پر بیت المقدس سے لے گیا تھا کہ دمشق کے دواخانے میں پہنچا آئے گا۔ لوگوں نے اسے درم لا کر دیے تھے
لیکن وہ انہیں لے کر اسے راکھ کے ایک ڈھیر پر ڈال آیا تھا جو ایک حمام کی بھٹی کے پاس تھا، اور خود وہاں سے بھاگ گیا تھا۔ جب وہ اپنی سرگزشت بیان کر چکا تو بادشاہ کان مکان نے تلوار لے کر ایسا وار کیا کہ اس کی گردن دور جا پڑی، اور کہنے لگا کہ شکر ہے خدا کا جس نے مجھے اس خائن سے میرے باپ کا بدلہ لینے تک زندہ رکھا، کیونکہ میں نے اپنے باپ بادشاہ ذو المکان سے اس کے متعلق یہی قصہ سنا تھا۔ اس کے بعد دونوں بادشاہ ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ اب سوائے اس بڑھیا شواہی کے جس کا لقب ذات الدعائی ہے اور کوئی باقی نہیں رہا، کیونکہ یہ ساری مصیبتیں اسی کی وجہ سے آئی ہیں اور اسی نے ہم سب کو اس بلا میں گرفتار کیا ہے۔ اب وہ کس طرح ہمارے ہتھے چڑھے کہ ہم اس سے بدلہ لے کر اپنی بدنامی کا داغ دھوئیں۔ بادشاہ کان مکان کے چچا بادشاہ رمضان نے کہا کہ اسے ضرور بلانا چاہیے، اور اس نے فوراً ایک خط لکھ کر اپنی دادی بڑھیا شواہی کو جس کا لقب ذات الدعائی تھا بھیجا، اور اس کا مضمون یہ تھا کہ میں نے دمشق اور موصل اور عراق کے ملکوں کو فتح کر لیا ہے، اور مسلمانوں کی فوج کو تتر بتر کر دیا ہے، اور ان کے حکمرانوں کو قید کر لیا ہے۔ اب میں چاہتا ہوں کہ تو ضرور یہاں آئے اور قسطنطنیہ کے بادشاہ افریدون کی بیٹی ملکہ صفیہ، اور اگر تیرا جی چاہے تو بڑے بڑے عیسائیوں کو بھی لیتی آ، اور لشکر کو ساتھ لانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ملک میں امن و امان ہے۔ جب یہ خط بڑھیا ذات الدعائی کے پاس پہنچا اور اس نے پڑھا اور پہچان لیا کہ وہ رمضان کے ہاتھ کا لکھا ہوا ہے تو وہ بے حد خوش ہو گئی، اور اس نے فوراً سفر کی تیاری شروع کر دی، اور نزہت الزما کی ماں ملکہ صفیہ اور دوسرے لوگوں کو لے کر بغداد پہنچی، اور ایلچیوں نے بڑھ کر اس کے آنے کی خبر دی۔ اب بادشاہ رمضان نے کہا کہ مصلحت یہ ہے کہ ہم سب عیسائیوں کا لباس پہن کر بڑھیا سے ملیں تاکہ ہم اس کے مکر و فریب سے بچے رہیں۔ لوگوں نے کہا کہ بصر و چشم، اور سب نے فرنگی کپڑے پہن لیے۔ جب قضیہ فقان نے یہ دیکھا تو وہ کہنے لگی کہ خدا کی قسم اگر میں نہ جانتی ہوتی کہ تم کون ہو تو مجھے ضرور یقین آ جاتا کہ تم فرنگی ہو۔ اب بڑھیا سے ملنے کے لیے 1000 سوار نکلے، جن کے آگے آگے خود رمضان تھا۔ جب اس کی بڑھیا سے آنکھیں چار ہوئیں تو وہ گھوڑے پر سے اتر پڑا اور اس کی طرف دوڑا۔ جب بڑھیا نے اسے دیکھا اور پہچانا تو وہ بھی گھوڑے سے اتر کر اس کی طرف آئی اور اس کے گلے سے لپٹ گئی، مگر اس نے بڑھیا کو اپنے ہاتھوں سے اس زور سے دبایا کہ قریب تھا کہ اس کی ہڈیاں پسلیاں ٹوٹ جائیں۔ اس نے کہا کہ بیٹا یہ تو کیا کرتا ہے؟ وہ ابھی یہ جملہ ختم نہ کرنے پائی تھی کہ کان مکان اور وزیر دندان ان دونوں کے پاس پہنچ گئے، اور سواروں نے بڑھیا کے ساتھیوں، کنیزوں اور غلاموں سب کو گرفتار کر کے محل میں لے گئے۔ کچھ دن کے بعد بڑھیا شواہی کے سر پر، جس کا لقب ذات الدعائی تھا، تاڑ کے پتوں کا امامہ بنا کر باندھا گیا اور اس میں گدھے کی لید بھری گئی، اور اس طرح سے اس کا جلوس نکالا کہ اس کے آگے ایک شخص منادی کرتا جاتا تھا کہ یہ ہے سزا اس شخص کی جو بادشاہوں اور بادشاہ زادوں کو ایذا پہنچاتا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے اسے بغداد کے دروازے پر سولی دے دی۔ جب اس کے ساتھیوں نے اس کا یہ حال دیکھا تو وہ سب مسلمان ہو گئے۔ یہ عجیب و غریب اتفاق دیکھ کر سب حاضرین حیران رہ گئے، اور بادشاہ نے کاتبوں کو حکم دیا
کہ اسے قلم بند کر لیا جائے تاکہ بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت ہو۔ اب بادشاہ شہریار نے شہرزاد سے کہا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ اب تو مجھے پرندوں اور جانوروں کی کہانیاں سنائے۔ شہرزاد کی بہن دنیا زاد نے اس سے کہا کہ آج تک میں نے بادشاہ کو اتنا خوش کبھی نہیں دیکھا، اور میں دعا کرتی ہوں کہ تیرا انجام اس کے ساتھ بخیر ہو۔ اب شہرزاد کو سبوتی دکھائی دی اور اس نے یہ کہانی بند کر دی۔